صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے 1 مہینے کے تعطل کے بعد صبح نور میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. اور دل کی گہرائیوں سے ناظرین، میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دل ہی کی گہرائیوں سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے اور میری جانب سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں، سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج ماشاءاللہ بڑا ہی پرمسرت موقع ہے، اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی پابندی کی. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے روزوں کی پابندی کی. مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے کوشش کی کہ ہم روز صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام کریں. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اس دادرسی کے مہینے میں، اس غمخواری کے مہینے میں لوگوں کی غمخواری کی، دادرسی کی. اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اور مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے رمضان کے فراق میں مہمان رمضان کو رخصت کرتے کرتے اس سے التجا کی کہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں بس ہماری درخواست کر دینا، ہماری گزارش کر دینا. مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین موقع ہے. جہاں یہ بہت حسین موقع ہے، وہاں پر ظاہر ہے ایک افتاد پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کی صورت میں ہے. لوگ پریشان ہیں، انسانیت پریشان ہے، انسان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں. پاکستان کے اندر بھی افتاد موجود ہے. لہٰذا میں آج کے پروگرام میں آپ سے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، لیکن بہت ہی مختصر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور بات ایسی ہے ناظرین کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم رک کے اس پہ ذرا سے توجہ کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس فراوانی ہے. ایک واقعہ ابھی بس میری نگاہ سے گزر گیا ناظرین، میرا دل چاہا کہ واقعہ آپ کو بیان کروں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناظرین عید کے دن اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں. شہزادہ کس کا ہے ذہن میں رکھیے گا؟ شہزادہ ان کا ہے جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ جو جہاں سے گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. عالم یہ ناظرین، وہ عید کے دن اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو ایک پرانی قمیص کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے آپ اپنے بیٹے کو رو پڑے. جب زاروں قطار رونے لگے تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے آنسوں کیوں گرتے ہیں؟ اب سوال کرنے والے بچے نے جب سوال کیا تو جواب دینے والے والد نے کیا جواب دیا کہ میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا.
یہ امیر المومنین کے جملے ناظرین، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے، کوئی کم بات نہیں ہے، یہ کسی علاقے کے امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی، 22 لاکھ مربع میل۔ جب یہ جملے ناظرین والد گرامی کی زبان اقدس سے ادا ہو گئے تو بیٹے نے کیا کہا، یہ بڑا کمال جملہ ہے ناظرین، اور یہ سننے والا جملہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ بابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، دل تو اس کا ٹوٹے۔ مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو اپنے گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد آپ نے بہت ساری ان کو دعائیں دیں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد ہے ناظرین، مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے ساتھ کوئی جھونپڑی ہوتی ہے، ہمارے محلات کے ساتھ کوئی گھر ہوتا ہے جہاں پر ماں عید کی شب بھی، مجھے کہنے دیجئے جملہ، عید کی شب بھی بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے، ہنڈیا ابال ابال کر، پانی ابال ابال کر، کہ کوئی آئے گا آ کر دے کے جائے گا۔ عید کی رات بھی وہ بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں بیٹا کوئی آئے گا اور آ کر تمہارے لیے کپڑے دے کر جائے گا۔ عید کی رات بھی وہ ماں اپنے بچوں کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں بابا باہر گئے ہیں، کچھ نہ کچھ تمہارے لیے لے کے آئیں گے۔ اور عید کی رات بھی ناظرین اس کا باپ پوری رات سڑکوں کے اوپر گھومتا رہتا ہے کہ کوئی مل جائے، تاکہ صبح جب عید ہو اور دوسرے بچے جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو میرے بچے مایوسی اور محرومی کا شکار نہ ہوں، ان کو بھی وہ کپڑے مل جائیں کم از کم جو کپڑے دیگر بچوں نے پہنے ہیں، اچھے پیارے ستھرے سے کپڑے پہنے ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ صبح کا موقع ہے اور الحمدللہ اب آپ اپنی عیدگاہ کی طرف جائیں گے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیونکہ اب تو بشارتیں فرشتوں کی طرف سے ملیں گی نا، اب تو راستوں میں آپ کا استقبال ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، اب تو آپ کو باقاعدہ بشارتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہوں گی کہ مغفرت کے پروانے، بخشش کے پروانے سب مل رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جس وقت آپ اللہ کو راضی کرنے نکلیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ سب کے دردوں کا مداوع کر دیں، سب کے غموں کا مداوع کر دیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اپنے قرب و جوار میں ضرور دیکھیے گا۔ کسی کی عید آپ نے اگر واقعی عید میں تبدیل کر دی، میں ناظرین دعوے سے تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کریں گے آپ فرش پہ، عرش پہ انشاءاللہ اس کی دھوم مچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہ حسن ظن کے ساتھ اس معاملے کو اس انداز سے تجارت کے ذریعے سے کریں کہ جو آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو عطا کرے گا۔ تو آج چونکہ کووڈ ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں، لوگوں کی جابز نہیں ہیں، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان مسائل کے درمیان آپ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، جس کو ایک جوڑا دے دیں گے، جس کے گھر میں آپ عید کی کچھ خوشیاں پہنچا دیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کل بروز محشر یہ آپ کو پے آف کریں گی۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، آج بڑی پیاری پیاری باتیں ان کے ساتھ ہونی ہیں۔ کچھ باتیں تو ظاہر ہے عید کے حوالے سے ہوں گی ناظرین، اور کچھ ان کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ جو جید علماء کرام، ظاہر ہے پورے مہینے آپ ان کو دیکھتے رہو، ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی ایکٹیویٹیز عید کے حوالے سے کیا ہیں، عید کیسے مناتے ہیں، عید کیسے گزارتے ہیں، ان کے گھر والے عید کیسے گزارتے ہیں۔ تو آئیے جناب سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے۔ میرے بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور پورے مہینے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھتے رہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میرے بائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، پورے مہینے آپ ان کو دیکھتے رہے، محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں، وہ کہ آج بیٹھے دائیں جانب ہیں، ویسے میرے یہ دل کے قریب ہوتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، پورے مہینے آپ ان کو ماشاءاللہ دیکھتے رہے، ان کی پیاری سی میٹھی سی آواز میں آپ قصیدہ غوثیہ بھی سنتے رہے، دعا بھی سب کے لیے کرواتے رہے، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور آخر میں میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب، کیا ہی کہنے ان کے ماشاءاللہ، پورے مہینے ہمارے ساتھ ان کا رہا، محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ آپ چاروں احباب کو میری جانب سے السلام علیکم اور عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ایسے ثنا خان کہ جن کو میں بذات خود بہت پسند کرتا ہوں، یہ سرمایہ ہیں پاکستان کا، آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے سرپرستی فرمائی اور پورے مہینے جس انداز سے آپ نے دین کی ترویج کی، یقین مانیے اس کا ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جزا عطا فرمائے، وہاں بھی جزا عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو تصور عید ہے وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بھی پورا مہینہ جس جاں سوزی کے ساتھ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں دین کی محبت کا جذبہ پیدا کیا، اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. عید خوشی کا دن. ہم جب قرآن مجید کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کی طرف آتے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کے ضمن میں ہمیں بتایا کہ ہم یہ رمضان تمہیں کیوں دے رہے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ جو ایک تحفہ آیا ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو جائیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور دوسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دو خوشیاں، ان دو خوشیوں میں سے ایک خوشی افطار کے وقت میسر آتی رہی. تم راتوں کو تلاوت سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے رہے، منور کرتے رہے. آج اس شکر گزاری کے لیے تم اللہ کے حضور خوب بن سنور کر سج دھج کے ساتھ اس سے انعام لینے کے لیے آئے ہو. کیونکہ جو آج کی رات گزری ہے وہ اللہ کے ہاں لیلۃ الجائزہ. سبحان اللہ. سبحان. محنت کرنے کے بعد جب ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں تو جس طرح محنت کرنے والے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہ معلوم مجھے کون سی پوزیشن ملتی ہے، میرا کس درجے میں نام آتا ہے. صحیح بات ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اخلاص، ہماری نیت، ہمارے عمل کے مطابق ہمارے پروردگار نے ہمارے متعلق جو فیصلے کیے، ہم اس پر شاداں و فرحاں بن سنور کر گھروں سے نکل رہے ہیں. اس لیے آج ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہا دھو کر لباس اچھا پہن رہا ہے، خوشبو میں مہک رہا ہے، اور اللہ کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے وہ رواں دواں ہے. ایک تو یہ انداز ہے کہ ہمیں عید نے یہ موقع عطا کیا. پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ اللہ نے آج جو فرشتے اتارے ہیں جو تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. جب تم نماز عید سے فارغ ہو کر فرشتوں کی زبانی میری بارگاہ سے یہ انعام لے کر نکلو گے کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا، تو اس خوشی میں بھی انسان جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں بات آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب، عید کی جو سماجی اور تہذیبی حیثیت ہے ذرا وہ بھی بتائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی بالخصوص اور تمام حاضرین اور ناظرین کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک. اللہ ایسی خوشیاں سب کے گھروں میں ہمیشہ جوان رکھے. آمین آمین. عید کے آج کے دن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بہترین دن فرمایا گیا ہے. سنن ابو داود میں یہ الفاظ ہیں: ان اللہ ابدلکم بہما خیرم منہما. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مدینہ کے لوگ لہو و لعب اور کھیل کود کی صورت میں خوشیوں کے 2 دن مناتے تھے، اس سے کئی گنا بہترین دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ خیر کا دن ہے، بہترین دن ہے، برکت کا دن ہے، تشکر کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے. جہاں تک اس کے معاشرتی اثرات اور سماجی اثرات کا تعلق ہے تو اگر ہم غور کریں تو اس کے ان گنت سماجی اور معاشرتی اثرات ہیں. بلکہ تہذیبی حیثیت بھی ذرا اس کی مطلب تھوڑا سا. تہذیبی اسلامی کلچر میں میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کو مدینہ منورہ کے ان یہودیوں کے تہذیبی کلچر کے متضاد اور مخالف اسلامی کلچر کا ایک خوبصورت سمبل بنایا گیا. واہ واہ واہ. خوبصورت نمونہ بنایا گیا. اور ہر دور میں اس کے اہتمام اور پھر اس کے
منانے کے مختلف پہلوؤں سے اسلام نے اس کو زندہ رکھا، سبحان اللہ، اور اس کے معاشرے پر دور رس اثرات ڈالے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک میں اثرات کی بات کر رہا تھا، صبح جب عید الفطر کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں، وہاں بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو سب سے پہلا اسلامی سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ توحید کی مٹھاس روح میں سرشار ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور چار دانگ عالم میں مسلمان اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے وفا کا عہد بھی کرتے ہیں، عقیدہ توحید کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل اور حقیقی طاقت عقیدہ توحید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان خوشیوں میں دھل کر، نیا لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور پوری دنیا میں سربہ سجود ہوتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پیغام جاتا ہے کہ مسلم امت جیسی بھی ہے، اسلام نے آج بھی اس کو متحد رکھا ہے، اور سب آج بھی مساوات کی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ تیسرا اس کا خاص اثر یہ ہے کہ آج بھی عید کے دن جتنے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے سینے لگتے ہیں، تو رنجشوں کو پھر رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی صورت میں جو سال بھر اپنے معمولات اور مشغولات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے، عید سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ یوں صلہ رحمی کا ایک خوبصورت منظر سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چچا بھتیجے چچا کے گھر جا رہے ہیں، بھانجے خالہ کے گھر جا رہے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ ساری فیملی اپنے بڑوں کے پاس ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کھانے کھاتے ہیں، شیر خورما بڑا اچھا بنتا ہے، شیر خورما بنتا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، خوشیاں تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے حالات اور احوال کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور یوں جب یہ علم ہوتا ہے تو اس سے آگے زندگی کے لیے کئی خوشی والی راہیں کھلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ جو اس کے ایک ظاہر ہے تھوڑا سا سماجی اور تہذیبی اثرات پہ بات ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ جو معاشرے میں اور مزید میں چاہتا ہوں جو اثرات آپ سمجھتے ہیں آپ کی نگاہ سے اس کے کیا ہیں، وہ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، جی جنید صاحب بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آج کا یہ جو مبارک دن ہے عید کے حوالے سے، عید کی ڈائمینشنز پہ، عید کی اہمیت پہ بات ہوئی ہے، بڑی وسیع جو ہے وہ باتیں سننے کو، نکتے سننے کو ملے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں یا معاشرے ہیں، ان کی پہچان، ان کے تہوار اور ان کے جو معاشرتی مظاہر ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کا، اس تہذیب کا، اس قوم کا مزاج کیا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، اور اس مذہب کا مزاج کیا میں ایک مثال دوں گا۔ اب مسجد کو دیکھیں اور مندر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مسجد کھلی ہوگی، مندر تاریک ہوگا، اس میں اندھیرا ہوگا، مسجد میں روشنی ہوگی۔ مسجد کی ایک سمت ہوگی، وہاں اس چیز کا فقدان ہوگا۔ مسجد جہاں بھی آپ جائیں گے، جس طرح کوئی مسلم سوسائٹی امام کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی محلہ امام کے بغیر نہیں ہوتا، ہر محلے کا، ہر گاؤں کا، ہر مسلم آبادی کی عمارات کا بھی ایک امام ہے اور مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جیسے جیسے آپ چلتے جائیں، یعنی آپ آرٹ کو دیکھ لیں، کلچر کو دیکھ لیں، آپ موسیقی کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے اندر وہ مزاج نظر آتا ہے۔ وہ چیز تہواروں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے تہوار ہیں، عید ہے، یہ ظاہر تمام تہواروں میں مرکزی تہوار ہے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو دنوں کا سردار اور سب سے بڑا دن آپ نے ارشاد فرمایا۔ پورا جو ہمارا معاشرتی سٹرکچر ہے وہ آپ دیکھیں تو عید کے اندر وہ مائکروفائی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پورے معاشرتی سٹرکچر کو ایک منیمائز کر کے ایک شکل میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو عید میں نظر آ جاتا ہے، اور ہر طرح کا رنگ نظر آتا ہے اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور دین اور دنیا دونوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کہیں نظر انداز نہیں ہو رہا۔ اچھا ایک بات دیکھیے، اجتماعیت کا کیسا تصور؟ اجتماعیت کا تصور ہے مہینے مل کے ایک ساتھ عبادت کرو، ایسا ہی ہے، پھر ایک دن جو ہے سب مل کے خوشیاں مناؤ۔ اب آپ دیکھیں خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کا دن اللہ کے ساتھ
1 مہینے کی عبادت کے بعد آ رہا ہے. واہ واہ واہ. یعنی اس خوشی کا پس منظر کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بندگی کو پائیدار کیا ہے, زندہ کیا, اس میں جان ڈالی ہے. واہ. تو اس کے نتیجے میں خوشی کا تہوار آ رہا ہے. واہ. اور اس کے اندر آپ اپنے اوپر خوشیاں اپنے لیے صرف محدود نہیں کر رہے, آپ خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ آپ جب عید پڑھنے تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے سے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں تو دوسرے راستے سے. اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو یہاں تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوئے, اور جو دوسرے راستے کے لوگ تھے ان کو بھی آپ کی رحمت کی قربت اچھا ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان کو بھی آپ کی رحمت کی قربت ملی. تو ہمیں بھی ظاہر ہمیں تعلیم کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ جتنا بھی معاشرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے امکانات کو آپ یوٹیلائز کریں. جیسے آپ راستہ بدلتے ہیں, ظاہر یہاں آپ کے کچھ اور جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کچھ اور دوست احباب رشتہ دار ہیں, دوسرے راستے پہ کچھ اور دوست احباب اور رشتہ دار ہیں. اچھی بات. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ سارے لوگ جن سے ملاقات کا آپ کو شاید وقت نہیں ملا تھا, آپ نے عید کے موقع پہ وہ سارے تعلقات پھر سے تازہ کر لیے, پھر سے زندہ کر لیے. اور صحابہ کرام کا معمول تھا جب وہ عید پہ ملتے تو کیا کہتے, تقبل اللہ منا و منکا, جو ہم نے نیک کام کیا اللہ ہمیں ہمارے بھی قبول کرے اور آپ کے بھی قبول کرے. اللہ اللہ اللہ, کیا اچھی بات. یعنی دیکھیں آپ کی ملاقات ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دعا کے ساتھ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ عید منائی کیسے جائے. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کے موقع پہ بڑے شتر بے مہار ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے پورے مہینے اب عبادت کر لی, اپنے آپ کو بخشوا لیا, اور بلکہ یوں کہیے کہ عید کی رات سے ہی, اللہ معاف کرے اب تو ظاہر کووڈ کی وجہ سے ویسے بہت سے لوگ انسان بن جاتے ہیں, لیکن دیکھیں نا وہی بات ہے کووڈ کے ڈر سے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے, جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے عید کی رات کو, ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل جو تصور اسلام کا کیا ہے کہ عید منائی کیسے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی پہلے تو میں آپ کو اور پورے ناظرین کو اور سب کولیگز کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جی, خیر مبارک. عید کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو دیکھیے اسلام دین فطرت ہے, اور اس دین فطرت میں اللہ جل مجدہ نے ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کسی چیز سے منع نہیں کیا, لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر اللہ کی طرف سے آنے والی چیز جو ہے وہ اس میں اگر بظاہر کوئی آزمائش ابتلا ہے تو اس کے اندر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر بھی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ رات کہ جو اللہ کے حضور میں گزارنے سے دل کو وہ زندگی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر دل مردہ ہو جائے گا, لیکن جس نے شب عید کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا اس کا دل زندہ رہے گا, اس کا دل زندہ رہے گا. اگر ہم اس رات کو شتر بے مہار کی طرح گزاریں گے تو پھر دل مردہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. صحیح بات. مطلب آپ نے پورا مہینہ ایک ایفرٹ کی ہے, سٹرگل کی ہے, جد و جہد کی ہے, اور آپ اس ساری محنت کو ایک رات میں برباد اور ضائع کر دیں تو اس سے بڑی انسان کی بے وقوفی اور حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں تو کم و بیش ہر چیز پر اللہ نے اپنی مشیت کا چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ میں توبہ قبول کروں گا اگر چاہوں گا, صحیح, رزق دوں گا جسے چاہوں گا, مصیبت ٹالوں گا جس سے چاہوں گا. اب میں وہ آیات کوڈ نہیں کر رہا, اشارہ کر رہا ہوں صرف ان کی طرف. لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی مشیت کی کنڈیشن نہیں رکھی, بلکہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے تمہاری جھولی کو بھر دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں اپنی بساط کے مطابق اس کا جو مفہوم سمجھا ہوں کہ رب ذوالجلال نے وہ احباب کہ جو رمضان المبارک میں صبر کے امتحان میں جن سے کچھ کوتاہیاں ہو گئیں, کمیاں ہو گئیں, اللہ رب العالمین انہیں عید کی شکل میں ایک ایسا پھر سے موقع دیتا ہے کہ آؤ تم اب شکر کے ذریعے کم سے کم آدھے ایمان کی برکات سے تو اپنی جھولیوں کو اللہ اللہ اللہ. پھر میں نے جو دین فطرت کی بات کی تو دیکھیے اسلام میں یبوست نہیں ہے. اسلام کوئی خشک نظریات کا نام نہیں ہے, بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں آقا سے زیادہ سمائلنگ فیس کسی کا نہیں دیکھا. اکثر تبسمن, آپ اکثر مسکراتے رہتے. سبحان اللہ.
تو عید کا دن ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اس فطری جذبے کے اظہار کا ایک بڑا پاکیزہ اور بہت ہی خوبصورت اس کو موقع عطا کیا ہے، اور ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ رحمت کونین کا کاشانہ نور ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پاس میں دو بچیاں بیٹھی دف بجا رہی ہیں اور انہیں جنگ کے بہادری کے نغمے سنا رہی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچانک آ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کام آپ کروا رہے ہو اپنے پاس بٹھا کے۔ سامنے ادھر چارپائی پہ حضور علیہ السلام چادر اوڑے لیٹے ہوئے ہیں، جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آقا علیہ السلام مبارک چادر اتار کے آپ فرماتے ہیں ابو بکر لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوشی منانے کی سیلیبریشن، کوئی ان کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، انہیں چھوڑ دو، انہیں اپنی خوشی کا اظہار کر لینے دو۔ تو ود ان دی لمٹس آف شریعہ، آپ شریعت کی لمٹس کے اندر میکسیمم جتنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں، شریعت اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور ظاہر ہے جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، شکر ادا کیجئے اللہ کا، اور جو ود ان لمٹس آپ کر سکتے ہیں بالکل آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پھر وہی بات ہے کہ اپنے اطراف میں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو اس وقت آپ کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں۔ بس جاتے ہیں، اور جاتے کہاں ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پیش کر کے انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب وہ موقع ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہمارے جید علماء کرام کو جب سنتے ہیں تو ان سے علمی گفتگو تو بہت سنتے ہیں، ان کی نصیحت آموز باتیں بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخصیات اپنی عید کیسے مناتی ہیں، ان کے گھر میں عید کیسے منائی جاتی ہے، کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ بزرگ شخصیت ہیں، اور آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، تو دادا جان نانا جان کیسی آوازیں بلند ہوتی ہیں گھر میں؟ جنید صاحب، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ جب پرمسرت موقع آتا ہے تو یقین جانیے کہ نہ صرف انسان کے اپنے قلب و ضمیر میں فرحتیں ہوتی ہیں، بلکہ گھر کا کونا کونا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے منور نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد جب گھر آتے ہیں، اچھا بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی ماں سے بتائیں نا ذرا سا۔ جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو بیٹے میرے ساتھ رہتے ہیں وہ تو میرے ساتھ جاتے ہیں، اور پوری تیاری ماشاءاللہ کہ اچھا لباس ہو، نہا دھو کر جائیں، خوشبو لگائیں، لیکن جب نماز عید سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں رونق لگ جاتی ہے، تو خوشی کا ایک سماں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سب نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی اس دن ایسا نہ ہو کہ اس کے ذمہ
کوئی حکم ہو اللہ اور اس کے رسول کا اور وہ اس سے غافل ہو جائے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھر میں اچھے اچھے کھانے الحمدللہ تیار ہوتے ہیں. واہ. اور پھر جب بچے جمع ہوتے ہیں تو وہ ہاں، وہ لفافے آپ بناتے ہیں؟ یہ بتائیے، سوال تو میرا اگلا ہی آنے والا تھا. ظاہر ہے جی کہ وہ اس لیے یہ توقع تو بڑوں سے رکھتے ہیں. اور بحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، ہر ایک کو اس کی حیثیت کو دیکھ کر کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ داماد ہے، تو عیدی بھی بانٹی جاتی ہے. گھر میں اچھے اچھے کھانے بھی تیار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مطلب میں یہ سمجھوں کہ میری عیدی کنفرم ہے؟ کیوں نہیں جی، آپ اچھا آپ لوگ ہماری مجلس کے بڑے تو پروفیسر بھی ہیں. اچھا، اس طرح پورا دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات پھر بچے کہتے ہیں کہ جی اس وقت فلاں کے گھر چلیں، پھر وہاں جا کر رونق ہوتی ہے. رات کو بھی اکٹھے ہوتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ. لیکن ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوتی ہے کہ نماز کسی کی نہ رہے. واہ، اچھی بات ہے، اچھی بات. اور وقت اس طرح نہ گزرے کہ ہم بالکل ہی بھول جائیں کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا ہم جواب نہیں دے پا رہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جس قدر بھی معاشرتی زندگیاں ہیں اور اس میں پڑوسیوں کے ہاں خوشیاں بانٹنا، غرباء کا خیال رکھنا، یتامہ جہاں تک ذہن میں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لوگوں نے عید کے دن دیکھا کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. سوال کیا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میاں عید اس کی ہوتی ہے کہ جس کے روزے مشکور ہو جائیں، اللہ، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اللہ اللہ. اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس پر شکر گزاری کا ایک ماحول ہوتا ہے بحمدللہ تعالیٰ. جس قدر بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں تحائف دینے ہوتے ہیں ان کو بھی. اور بلکہ بعض اوقات تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے جی کیک کاٹا جائے. عید کا کیک بھی آ جاتا ہے، وہ بھی مل کر. اور پھر ان کو یہ سنا، آپ کاٹتے ہیں کیک؟ سارے مل کر ہی سب شریک ہوتے ہیں. یہ کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، وزنی کام ہے، مشکل کام ہے. اچھا جی مطلب آپ ذرا بتائیے، آپ جو خاموشی سے مسکرا رہے ہیں بار بار، آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ ماشاءاللہ. جنید بھائی، سب سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 2 جگہ میں نماز عید کا خطبہ دیتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ایک جگہ میں نماز عید کی امامت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو وہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ کسی اور ایکٹیویٹی کی بیچ میں گنجائش نہیں ہوتی. تو تقریباً 8 بجے تک تو یہی معمول رہتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد گھر میں آئے، بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں عید میں. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بیٹی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. سب تیار ہوتے ہیں، سب سے عید ملنا. واہ. اپنی اہلیہ کو عید مبارک پیش کرنا. ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ نو انٹری کا بورڈ لگ جائے گا. جی. پھر اس کے بعد جو گھر میں کچن میں تیاری ہوتی ہے اس سے معزوز ہونا. نہیں تو آپ کو ہاتھ بٹاتے ہیں بھابھی کا؟ ہاں ہاں، جتنا ممکن ہو سکے. کچن میں کام وام ساتھ کرتے ہیں؟ کھانے میں بٹا دیتے ہوں گے. کھانے میں بٹاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ٹریولنگ کرتے ہیں اور اپنے والدین کی خدمت میں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر والدین کی خدمت میں وقت چند دن میں عید کے اپنے والدین کے پاس. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو پھر وہاں بہن بھائی سارے عزیز یہاں بھی آتے ہیں، ہم دوسروں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. ہماری فیملی ساری قریب قریب رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارا عید کا معمول ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں. واہ کیا اچھی بات. مجھ سے بڑے جو 2 بھائی ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ غنی کی رحمت ہم فرمائے. ان کی قبور پر پھر اسی قبرستان میں ہمارے دیگر اعزاء و اقارب ہیں تو سب کی قبور پر باری باری حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات. اسی طرح شام تک ہمارا اعزاء و اقارب سے ملنا، والدین کے ساتھ رہنا. اور اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں
ورنہ اگر اس دوران ہم کوشش کرتے ہیں کہ شام کو وقت ملے تو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آؤٹ سائڈ چلے جائیں. لفافوں کی رسم کو مانتے ہیں ویسے؟ جی بالکل مانتے ہیں, اور لینے پر بھی یقین رکھتے ہیں اور دینے پہ بھی یقین رکھتے ہیں. بھائی دیکھیں رتبے کے اعتبار سے تو آپ چاروں میرے بڑے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, اور عمر کے اعتبار سے بھی چاروں بڑے ہیں. اچھا جی, الحمدللہ چونکہ اب عمر کے ہم جس حصے میں ہیں تو بچے سارے ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں. ہاں ظاہر دیکھیں نا, توقع رکھے ہوئے ہیں نا, توقع رکھے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو الحمدللہ بچوں کو پھر عیدی پیش کرتے ہیں. ہاں بس تو خوشی خوشی میں کہیں ہمیں بھی شامل کر لیجئے گا. نہیں, آپ سے تو عیدی ہم نے ضرور لینی ہے, آپ کو محروم نہیں کریں. ہم لینے پر بھی یقین رکھتے ہیں. اچھا, پھر اسی خوشی میں نا جی عید کے دن بس تیزی سے گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. خواہش رہتی ہے یہ دن ہر سال نصیب ہو. آمین. اللہ ہمارے بڑوں کو اور اپنی پوری رونقوں کے ساتھ نصیب ہو. یہ جو اس وقت ظاہر ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا, جو اب آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, کسی کو جپی نہیں پا سکتے, مطلب وہ لطف جو ہے وہ جو مسافے کا اور مانکے کا ہے وہ تو ایک اور ہی ہے نا, جو آپ کسی سے عید ملتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آپ کے جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہوتے ہیں, وہ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں کہا تھا کہ بھائی جا کے مل لو, وہ ملنے کا موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ خود چلے جاتے ہیں, کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس, بس اللہ کرے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے. اب ذرا آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے نا, آپ تو بڑے محظوظ ہو رہے ہیں ساری گفتگو سے, آپ بتائیے کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہماری بہت ساری سرگرمیوں میں تو انہوں نے قبضہ. اچھا آج اقبال کا حوالہ نہیں ہوگا, خیال رکھیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آج عید پہ کوئی حوالہ نہیں کرتا نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بہت سی سرگرمیوں پہ تو مفتی صاحب قبلہ نے اور پروفیسر صاحب نے کر دیا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ سارے اہل ایمان کی کم و بیش کی جیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں. چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے تو اب یہ دو حصے بن جاتے ہیں, عید کیسے ہم مناتے تھے اور یہ آج کا دن کیسے منائیں گے, کیونکہ کووڈ نے بہت کچھ بدل دیا. پہلے تو اس سے ہمارا یہ معمول ہوتا تھا, چونکہ گاؤں میں سارے لوگ باہر ہوتے ہیں شہر سے, تو عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب لوگ آئے ہوتے ہیں. اچھا, کوئی کراچی سے آیا ہے, کوئی لاہور سے, کراچی کو گاؤں تو حیدرآباد سے. انہوں نے پہلے کہا کہ لوگ گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور پہلا جو نہیں کہا کراچی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے گاؤں کے کئی لوگ کراچی میں ہیں, اچھا یوں, کوئی لاہور میں ہے, اچھا اچھا, کوئی حیدرآباد میں ہے, کوئی گجرانوالہ میں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے. میری اپنی فیملی کے لوگ گجرانوالہ میں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ ظاہر عید کے موقع پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں ایک ہی صاحب ہوتا ہے سارا, مرکز ہے آپ کا گھر, اس کا مطلب تقریباً آپ یو کین سے, مطلب لیڈرشپ کمان آپ کے پاس, تو اس سے ایک عجیب رونق ہوتی ہے. واہ. اور آغاز ایسے ہی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ہم قبرستان ضرور جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے فیملی کا قبرستان ہے جس میں ہمارے دادا پردادا سب وہیں پہ ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے ساری پھر نماز عید پڑھنی اور ساری ایکٹیویٹیز کرنی. اچھا, تو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 4 بچے ہیں جی, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کے یہاں مطلب وہ اقبال نے کہیں کہا ہے کہ لفافے دیے جائیں؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ لفافے کے بغیر بھی لینے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بغیر لفافے کے بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ لفافے کے ساتھ جب بار بار کرتے ہیں نا تو اس کا ایک اور طرف بھی چلا جاتا ہے خیال. صحیح بات ہے. تو یہ ظاہر ہے موقع ایسا ہوتا ہے, اور چھوٹے بچوں کا بطور خاص ان کی توقع ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سے عیدی کی توقع. بڑا اچھا لگتا ہے جب فیملی مل بیٹھتی ہے. ظاہر ہے جی, دیکھیں بعض اوقات کئی احباب سے سال بعد ملاقات ہونی ہوتی ہے, یہ موقع ایسا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے خوشیاں بڑی دوبالا ہو جاتی ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. علامہ صاحب اب فائنلی آپ کے کورٹ میں گیند, اب بتائیے آپ ذرا, آپ نے سب کی تو اچھا لفافہ نکال رہے ہیں. میں آپ کے لیے لفافہ ڈھونڈ رہا ہوں, آپ کے لیے لفافہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ لایا ہوں یا نہیں لے کے. کیسے گزارتے ہیں سر بتائیے. جنید بھائی, میں کم و بیش ہر سال ہی سب دوستوں کے ساتھ ایک شعر ضرور, اپنا شعر جو ہے ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا ہے, وہ شیئر کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو. واہ واہ. اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات. یعنی دوستوں کو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک خاص جو ماحول عید والے دن ہم کریٹ کرتے ہیں, اور میں اس پہ بہت زیادہ دوستوں سے اصرار کرتا ہوں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید العیدین بالتکبیر والتہلیل والتقدیس, کہ اپنی عیدوں کو ڈیکوریٹ کرو, مزین کرو تکبیر و تحلیل کے ساتھ. واہ. تو ہم الحمدللہ عید کی نماز کے دوران, خطبے کے دوران, نماز کے بعد ہم
اتنی کثرت سے تکبیرات کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے جذبے سے کہتے ہیں کہ ہوائیں اور فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، وہ ایک بڑا خاص ماحول ہوتا ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس کے بعد جب ہم گھروں کو پلٹتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ماضی اور ایک حال. والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 12 سال بیت گئے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، درجات. والدہ ماجدہ 2 سال پہلے اللہ کو پیاری، اللہ درجات بلند فرمائے. ہمارے گھر میں ایک خاص جو ماحول ہوتا تھا وہ یہ کہ ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، الحمدللہ ہم سارے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور 2-3 گلیوں میں پاس پاس ہی گھر ہیں. وہ لائن لگا کے ان کے پاس جانا اور پھر ان سے عیدی کا تقاضا کرنا. واہ واہ. ان سے عیدی کا تقاضا کرنا، اور وہ الحمدللہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سب کو عید دیا کرتے. اچھا، وہ جو بڑوں کی عیدی، 2 باتیں اس میں بڑی کمال ہیں. ایک یہ کہ وہ جو بڑوں کی عیدی ہوتی تھی، میں نے دیکھا آج بھی ہمارے جو فیملی کے بزرگ ہیں وہ 10-10 روپے کے نوٹ ایسے ہی وہ بینک سے کرا کے رکھتے ہیں. اچھا، ہم ان کے پاس جائیں نا تو اچھا ہماری اب اولادیں اہتمام کر کے رکھے ہوتے تھے نئے نوٹ. سر ہماری اولادوں کو اگر 10 روپے دیے جائیں تو سوال کرتے ہیں 10 روپے. اچھا، وہ جس اہتمام سے 10 روپے باقاعدہ دیتے ہیں تو میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا یہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی، یہ اپنے پاس تبرکن رکھنے والے. بالکل ایسے ہی ہے. بڑا مس کرتے ہوں گے والدین. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ 2 قسطوں میں عیدی دیتے تھے. پہلی قسط میں وہ اسی طرح 10 روپے، 1 روپیہ، بچپن میں 1 روپیہ. کیا بات ہے. اچھا، وہ جو بچے ہوتے تھے وہ ان سے تکرار کرتے تھے کہ جی اس کا کیا آئے گا، تو انہوں نے کہا بس میرے پاس تو یہی ہے. اور پھر اس کے بعد ساروں نے لے کے جب خاموش بیٹھ جانا کہ عیدی تو تھوڑی سی ملی ہے، تو پھر انہوں نے بلا کے تو پھر وہ جو ہر ایک کے حساب سے اس کو عیدی دینی، تو وہ اچانک خوشی جو تھی وہ دوبالا ہو جاتی، خوشی دوبالا ہو جاتی تھی کہ پہلے سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ تو تھوڑی سی عیدی ملی ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی. لیکن ایک بات ہے، مس کرتے ہوں گے جب وہ جب ہم گھر کے بڑے بن جاتے ہیں ایسے ہی، تو گھر کے بڑے جو چلے جاتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں کونے میں کاش اگر ہوتے. میں کہتا ہوں کہ میں ایک شعر اکثر دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا کہ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعائیں ساتھ چلتی. اب یہ فرق پڑ گیا ہے کہ اب وہ دعائیں ساتھ نہیں چلتی، اب وہ دعائیں ساتھ نہیں چلتی. یقیناً ایسے مواقع پہ آپ نے جو بات کی ہے تو میں اس اعتبار سے ایک رحمت کونین کے فرمان کی روشنی میں سب دوستوں کو ساتھ ایک پیغام بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عید والے دن پکار کے کہتا ہے سلونی سلونی، مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے لا تسالونی شیئا فی جمعکم ھذا لآخرتکم الا اتیتکم. فرمایا ایک بات سن لو کہ آج کے اس دن میں تم مجھ سے آخرت کے اعتبار سے جو مانگو گے تمہیں دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا. اما لدنیاکم نظرت لکم، اور جہاں تک تمہاری دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے تو میں دیکھوں گا تمہارا بھلا اور فائدہ کس میں ہے. تو آخرت کی چیزوں میں جن کے ماں باپ عالم آخرت میں چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا بہت اشد ہے. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ ہم اپنے سارے اعزاء و اقرباء قبور پہ جاتے ہیں تو وہ دعا کثرت کے ساتھ کریں اور اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کے انہیں کہیں بیٹا عیدی بعد میں ملے گی، پہلے آئیں سارے مل کے اپنی آخرت کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے دعا مانگ. وہی ہے نا، دعا مانگ لیں. وہی ہے نا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. عزیز ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله
فيه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شب نور میں آخری موقع ہے. بس جاتے جاتے میں 2 باتیں بہت چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان چاروں علماء کرام میں ایک بات بہت مشترک دیکھی ناظرین. جن کے والدین موجود وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں جاتے ہیں, اور جن کے والدین موجود نہیں وہ سب سے پہلے ان کی قبور پہ جاتے ہیں. یہ ہے اصل بات جو سمجھانے والی ہے. خوشی کا موقع ہے کہ غم کا موقع ہے, یاد رکھیے گا اصل آپ کے پیر وہی ہیں جن کی انگلی سب سے پہلے آپ نے پکڑ کر چلنا سیکھا ہے, وہ آپ کے والدین ہیں. اگر والدین اس دنیا میں ہیں تو جس وقت نماز عید کے لیے نکلیں, میں بچوں سے مخاطب ہوں, اپنے والدین کے دست مبارک کو بوسہ دے کر نکلیے گا. ان سے کہیے گا کہ ہمارے سروں پر ہاتھ پھرائیں. جب واپس آئیں پھر ان کے دست مبارک کو چھوئیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ اکیلے ہیں, یا آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے, یا آپ انڈیویجول لائف گزار رہے ہیں, تو فوراً ان کی قبروں پر جا کر حاضری دیں. اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کر ان کو اپنے دادا دادی اور نانا نانی کی قبر پر لے کر جائیں اور ان کو بتائیں بیٹا یہ ہیں جن کی دعاؤں سے آج تمہارا والد یہاں پر کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں کرتے رہنی چاہیے, اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے آخر میں. مجھے اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گلیری ہوئے اج سکھ متران دی ودیری اداس گلیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لال نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کے جان جہانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں کہ رب دی شان کھا جس شان تو شان سب
تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان شب بنیا سبحان اللہ ما اج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری چوک چنگیری اجنانا لایاں کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم